ناظرین، نیلسن منڈیلا کون تھا؟ اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزارے، اور وہ ایک غلام سے ساؤتھ افریقہ کا صدر کیسے بنا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا لیڈر تھا جس نے ان نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑی اور تاریخی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے سیاہ فام لوگوں کو غلام سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، منڈیلا 1918 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اصل نام نیلسن منڈیلا نہیں تھا۔ اس کا اپنا ذاتی نام روہی لالا تھا، اور قبیلے کے اعتبار سے اسے میڈیبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب اس کا نام نیلسن منڈیلا کیسے مشہور ہوا، اس کی کہانی نیلسن منڈیلا خود اپنی کتاب میں یوں سناتا ہے۔ ہماری فیملی میں سے کسی نے کبھی سکول جوائن نہیں کیا تھا۔ جب میں پہلے دن سکول گیا تو ہماری ٹیچر مس میڈیگان نے ہم سب کے انگلش نام رکھے۔ ان دنوں افریقہ میں یہی رواج تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی وجہ ہماری سوسائٹی میں برٹش سپرمیسی تھی۔ اس دن مس میڈیگان نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میرا نام نیلسن ہے۔ مس میڈیگان نے میرا یہ خاص نام کیوں رکھا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ ناظرین، اس کے گرینڈ فادر کا نام منڈیلا تھا، جس کی وجہ سے اسے خاندانی نام منڈیلا سے پکارا جاتا ہے۔ یوں اس کا نام نیلسن منڈیلا مشہور ہوا۔ اس وقت افریقہ میں وائٹ پیپل یعنی گوروں کی حکومت تھی۔ 80% سیاہ فام لوگوں کو غلام سمجھا جاتا اور انہیں ووٹ کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا نے یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کی، جہاں وہ اکیلا سیاہ فام تھا اور اسے نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ منڈیلا شروع ہی سے سیاسی قابلیت رکھتا تھا، جس کا اظہار اس نے اپنے پہلے پروٹیسٹ میں کیا۔ جب حکومت نے بسز کے کرایوں میں اضافہ کیا تو منڈیلا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور تحریک چلائی۔ اس کے کہنے پر بسز کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، جس کے بعد حکومت کرایوں میں کمی پر مجبور ہوئی۔ نسل پرستی کی آگ اس کے سینے میں تھی، جس کی وجہ سے نیلسن منڈیلا نے ایک شدت پسند تنظیم کو جوائن کیا، جس کا نام ANCYL یعنی افریقن نیشنل کانگریس یوتھ لیگ تھا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ نسل پرستی کے خاتمے کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کی جماعت نے چائنا سے اسلحے کی درخواست کی، جس پر چائنا نے انکار کر دیا۔ اس نے حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ جانی نقصان نہ ہو اور صرف حکومت کی پراپرٹیز کو نشانہ بنایا جائے۔ آرمی کے مراکز، پاور پلانٹس، ٹیلی فون لائنز اور ٹرانسپورٹ لنکس پر رات کے وقت بم دھماکے کیے گئے جب وہاں لوگ موجود نہیں تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ حکمت عملی ناکام ہوئی تو اگلا سٹیپ گوریلا وار ہوگا۔ اس دوران منڈیلا نے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا، جن میں ایتھوپیا، ایجپٹ اور تھونیسیا شامل ہیں۔ اس کے پاس جیلی نام والا پاسپورٹ تھا، جس پر اس نے لندن کا سفر کیا۔ لندن سے واپسی پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ بعد میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے اسے گرفتار کروانے کے لیے ساؤتھ افریقہ کی پولیس کو منڈیلا کی لوکیشن کی خفیہ اطلاع دی تھی۔ عدالت میں نیلسن منڈیلا پر حکومت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ دنیا بھر کی میڈیا کی نظریں اس کیس پر تھیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب منڈیلا کو اپنی صفائی کا موقع دیا گیا تو اس نے اپنے اوپر الزامات کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔
اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے اوپر لگائے الزامات کا جواب دینے کی بجائے اس نے اپنا سیاسی مقصد اجاگر کیا۔ اس نے 3 گھنٹے لمبی تقریر کی جس کا عنوان تھا "I am prepared to die", جس میں اس نے سیاہ فام لوگوں پر ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کیا اور نسل پرستی کے خلاف اپنی تحریک کے مقاصد بیان کیے۔ نیلسن منڈیلا کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ نیلسن منڈیلا کو روبن آئس لینڈ کے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اسے ایک سیل میں قید کر دیا گیا جس کی لمبائی 8 فٹ اور چوڑائی 7 فٹ تھی۔ اس سے چونے کے پتھر کی کھدائی کا کام لیا جاتا اور سن گلاسز پہننے کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے چونے کے پتھر کی تیز چمک نے اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچایا اور قید کے دوران منڈیلا کو جان سے مارنے کا پلان بنایا گیا، جس کے مطابق حکومت کی طرف سے اسے جیل سے بھاگنے کا راستہ دیا جائے گا اور جیل سے فرار ہوتے وقت اسے گولی مار دی جائے گی۔ پر نیلسن منڈیلا نے پلان کو سمجھ لیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش نہ کی اور یوں اس نے اپنی جان بچا لی۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا 27 سال قید میں رہا۔ اس دوران عالمی تنظیموں اور دوسرے ممالک کی طرف سے افریقہ کی حکومت پر پریشر ڈالا گیا، کیونکہ نسلی تعصب کی وجہ سے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا، جس پر منڈیلا کو 27 سال بعد رہا کر دیا گیا اور حکومت سیاہ فام لوگوں کو حق دینے پر رضامند ہو گئی۔ رہائی پر منڈیلا کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ پوری دنیا کے میڈیا اس تاریخی لمحے کو کور کر رہا تھا، جس کے ذریعے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے منڈیلا کی رہائی کے مناظر کو دیکھا۔ 1994 میں افریقہ میں جنرل الیکشن ہوئے، جس میں نیلسن منڈیلا کی پارٹی کو تاریخی فتح حاصل ہوئی اور اس طرح وہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا سیاہ فام صدر بن گیا۔ اور یوں منڈیلا نے افریقہ سے نسل پرستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ اپنی قوم میں مقبول ہو چکا تھا اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ صدارت کے دوران منڈیلا ایک خاص قسم کی تیز رنگوں والی شرٹ پہنتا تھا جو میڈیبا شرٹ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا کو دنیا بھر سے 250 ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں میڈلز، اعزازی ڈگریاں اور اعزازی شہریت شامل ہیں۔ منڈیلا کو امریکہ کی طرف سے پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم، روس کی طرف سے لینن پیس پرائز اور انڈیا کی طرف سے بھارت رتن اور پاکستان کی طرف سے نشان پاکستان، کینیڈا کی طرف سے آرڈر آف کینیڈا سے نوازا گیا۔ دنیا میں ہر سال 18 جولائی کو منڈیلا ڈے منایا جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 کو 95 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔